کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اس حدیث پاک کو جناب علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی شیر خدا اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے 3 گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا حضور وہ 3 گھر کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں پہلا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر تصویر موجود ہو، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر موجود ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج جہاں پہ تصویر کے معاملات ہیں علماء نے بڑی طویل بحث اس کے اوپر فرمائی ہے کہ تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ضرورت کے وقت تصویر بنانا جائز ہے، لیکن آج مجھ سمیت سارے لوگ اس معاملے میں الجھ گئے ہیں کہ جب تصویریں بنتی ہیں تو ہر نفس کے اندر ہر جان کو یہ سننا اچھا لگتا ہے کہ یار لوگ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے اپنے گھروں میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگا رکھے ہیں جن کے اندر تصویریں تو چلتی ہیں، ویسے بھی تصویریں لگا رکھی ہیں ہم نے۔ جب یہ سارے کام کیے ہیں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جہاں پہ تصویر ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا کلب، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں۔ اور تیسرا فرمایا ولا جنب، فرمایا جس گھر میں کوئی جنبی ہو، جس گھر میں کوئی ناپاک ہو وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں کوئی ناپاک شخص ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ اب کتے کے معاملات ہیں، آج کل ہمارے ہاں فیشن کے طور پہ کتے پالے جاتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجہ سے آپ کتا پال سکتے ہیں۔ نمبر 1 چوکیداری کے لیے، یعنی رکھوالی کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا شکار کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے، اور تیسرا فرمایا کھیتی باڑی کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا جب ان کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اگر دیکھیں تو کتوں کو پالنا ایک رواج اور فیشن بن گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم کتے کو پال رہے ہیں۔ بھائی کتے کو پالنا جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے تو آپ کیوں پال رہے ہیں؟ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ایسے انسان نظر نہیں آتے کہ جو بلک رہے ہیں، خوراک کے لیے مر رہے ہیں، دودھ اور پانی کے لیے جان دے رہے ہیں؟ ہمیں ان کی فکر نہیں اور ہم NGOs کے ذریعے کتوں کو پال رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے محبوب نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فرمایا جس گھر میں کوئی جنبی ہو، جنبی کہتے ہیں ناپاک ہو، بندہ ناپاک ہو جائے اور وہ غسل نہ کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر بندہ رات میں ناپاک ہو جائے، اس کے اوپر غسل جنابت فرض ہو جائے یا وہ محتلم ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ غسل کر کے پھر سوئے۔
اور اگر وہ نہیں بھی کرتا تو فرمایا کہ اپنے معاملات کو صاف کرے اور وضو کر کے اور ناک میں پانی چڑھائے اور کلی میں غرارہ کرے اور پھر سو جائے، اور اتنی دیر تک وہ سو سکتا ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ فرمایا اگر نماز قضا ہو جائے تو فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ، حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم حکومت وقت میں تو تان و تشنیع کرنا اپنا منصب لازم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں بھی کچھ حکومت عطا فرمائی ہے، تمہیں اپنے گھر کا حاکم بنایا ہے، اور اللہ تمہارے گھر کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو۔ تو فرمایا جس گھر میں کوئی جنبی ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب بھی وقت ہو آپ کیا کریں، فوراً پاکی حاصل کریں، اس سے آپ زیادہ دیر تک جو ہے وہ ناپاک نہ رہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اور نافرمانی، یعنی گناہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق سے، زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔